اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں سورۃ البقرہ کے 16ویں رکوع کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو دین کی اصل روح پر بات کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اللہ کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی اسلام، اور جسے قرآن ملت ابراہیمی بھی کہتا ہے۔ جی، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تصور کیسے تمام انبیاء کی مشترکہ میراث رہا ہے، اور یہ تفسیر جو ہے وہ بعد میں آنے والے جو مذہبی گروہ تھے ان کے خاص دعووں کو کیسے دیکھتی ہے۔ بالکل۔ اصل سوال ہی یہی اٹھایا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بس کچھ مخصوص گروہی پہچان یا رسومات کا نام ہے؟ یا پھر یہ ایک عالمگیر سچائی ہے، ایک ایسا راستہ جس کی طرف ہر نبی نے بلایا؟ اور یہ رکوع خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنا کر ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے۔ تو آئیے اس متن میں ذرا غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب کی تفسیر اس رکوع سے ہمارے لیے کیا اہم نکات نکالتی ہے۔ جی، تفسیر کا آغاز ہی ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والے سوال سے ہوتا ہے کہ بھلا کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، صحیح، سوائے اس کے جو خود کو بے وقوف بنا رہا ہو، یعنی ابراہیم جنہیں اللہ نے دنیا میں چنا اور جو آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ یہ تو بڑی مضبوط بات سے شروع کیا ہے۔ جی ہاں، اور پھر فوراً وہ مشہور واقعہ آتا ہے جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، مسلم ہو جا، جی، تو انہوں نے فوراً بغیر کسی دیر کے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ اب یہ بظاہر تو ایک سادہ سا مکالمہ ہے، لیکن تفسیر اس لفظ مسلم میں کیا گہرائی دیکھتی ہے؟ یہ صرف نام کی بات تو نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تفسیر بہت واضح کرتی ہے کہ مسلم ہونا نا، یہ صرف کسی گروپ سے جڑنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے، ایک رویہ ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کے آگے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، سب کچھ سرنڈر کر دینا، یہ مان لینا کہ اصل مالک، آقا، حاکم، معبود وہ صرف اللہ ہے۔ خود کو پوری طرح اس کی ہدایت کے حوالے کر دینا، اسی سوچ اور عمل کا نام اسلام ہے، اور تفسیر کے مطابق یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ وہی دین ہے جو آدم سے لے کر آخری نبی تک تمام انبیاء لائے۔ حضرت ابراہیم تو اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہیں۔ اچھا، تو یہ اسلام یا مسلم ہونا یہ ایک یونیورسل اصول ہے جو ابراہیم سے بھی پہلے سے ہے۔ جی بالکل۔ پھر تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم نے صرف خود یہ راستہ نہیں اپنایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی۔ جی ہاں، اور یہی وصیت حضرت یعقوب نے بھی کی۔ اب یہاں حضرت یعقوب کا ذکر خاص طور پر کیوں اہم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، حضرت یعقوب کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ بنی اسرائیل جن سے بعد میں یہودیت نکلی وہ براہ راست انہی کی اولاد ہیں۔ صحیح۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بڑا نازک موقع تھا اور بڑا بنیادی سوال تھا۔ اور ان کا جواب کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہودی بنیں گے؟ نہیں، ان سب نے مل کر کیا جواب دیا؟ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ پھر وہی لفظ مسلم۔ جی، پھر وہی لفظ مسلم، یعنی انہوں نے اپنی شناخت یہودی یا کوئی اور نہیں بتائی بلکہ وہی بتائی جو ابراہیم کی تھی، اللہ کے فرمانبردار۔ اور تفسیر یہاں ایک بہت دلچسپ تقابلی نقطہ بھی لاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بائبل میں حضرت یعقوب کی وفات کا ذکر تو ہے، ان کی وصیتیں بھی ہیں، مگر یہ خاص وصیت توحید والی؟ ہاں، توحید اور مسلم ہونے پر زور دینے والی یہ بائبل میں نہیں ملتی۔ البتہ یہودیوں کی بات کی جو کتاب ہے تلمود، اس میں ایک ایسی وصیت کا ذکر ملتا ہے جو قرآن کے بیان سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اچھا، جس میں وہ اپنی اولاد کو خدا پرستی اور اس کے حکم ماننے کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے قرآن کے بیان کی بالواسطہ تائید ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ تاریخی پہلو ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن ایک بہت اہم اصول بیان کرتا ہے، تلک امۃ قد خلت۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اصول تو بڑا سیدھا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی گہرا پیغام بھی ہے؟ بالکل ہے۔ یہ آیت تو نسل پرستی اور وہ جو آبا پر فخر ہوتا ہے نا، اس پر بہت کاری ضرب ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ بھئی نجات، کامیابی، اس کا تعلق کسی خاندان یا نسل سے صرف جڑے ہونے پر نہیں ہے، اچھا، بلکہ فرد کے اپنے عمل پر ہے۔ اگر باپ دادا نیک تھے تو اس کا فائدہ خود بخود اولاد کو نہیں ملے گا، ٹھیک، اور اگر وہ برے تھے تو ان کی سزا اولاد نہیں بھگتے گی۔ اللہ کے ہاں ہر ایک کا اپنا حساب ہونا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا خاندان کون سا تھا، بلکہ یہ کہ تم خود کیا کما کر لائے ہو۔ آپ نے کہا کما کر لائے ہو۔ قرآن نے یہاں عمل کے بجائے کسب کا لفظ استعمال کیا ہے، کمائی۔ تفسیر اس لفظ پر کیا کہتی ہے؟ یہ عمل سے مختلف کیسے ہے؟ ہاں، یہ تفسیر کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ مودودی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن اکثر اعمال کے لیے کسب یعنی کمائی کا لفظ کیوں لاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا وہ رائیگاں نہیں جاتا، اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اللہ کی خوشنودی یا ناراضی کی شکل میں، جنت یا جہنم کی شکل میں۔ یہی نتیجہ ہماری اصل کمائی ہے۔ گویا کہ ہم ہر لمحہ کچھ کما رہے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اعمال سے اپنا مستقبل کما رہے ہیں۔ یہ سوچ انسان میں ذمہ داری کا بہت گہرا احساس پیدا کرتی ہے اور اسے صرف رسمی کاموں سے آگے بڑھ کر ان کے نتائج پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تقدیر پرستی نہیں بلکہ ذاتی اختیار اور ذمہ داری پر زور ہے۔ بہت خوب، تو بات ہوئی انفرادی کمائی اور ذمہ داری کی۔ اب اسی سے جڑا ایک اور اہم پہلو آتا ہے اس رکوع میں، جب یہود و نصارہ کے دعووں کا ذکر ہے۔ جی، اسے چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر ابراہیم کے حوالے سے۔ قرآن اس محدود سوچ کا جواب نا بڑے پتے کی بات سے دیتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ ہدایت کا راستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب تفسیر اس جواب کے دو پہلو نمایاں کرتی ہے۔ جی، پہلا پہلو ہے تاریخی۔ تفسیر یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ شکلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آئیں۔ صحیح۔ یہودیت کی جو باقاعدہ تشکیل ہے وہ عزیر علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد ہوئی۔ عیسائیت کے جو مروجہ عقائد ہیں جیسے تثلیث، کفارہ وغیرہ، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کافی بعد پول اور دوسروں نے مرتب کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہدایت صرف یہودی یا عیسائی ہونے میں ہے تو پھر خود حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے سارے نبی اور نیک لوگ جنہیں یہود و نصارہ خود بھی مانتے ہیں، وہ کیسے ہدایت پر تھے؟ بالکل، وہ کیسے ہدایت یافتہ تھے؟ یہ تاریخی حقیقت ہی ان کے دعوے کی بنیاد کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی بڑی منطقی دلیل ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا بتایا آپ نے؟ دوسرا پہلو ہے عقیدے کا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ٹھیک۔ تفسیر واضح کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی تو پوری زندگی کا مقصد ہی خالص توحید کا قیام تھا اور شرک کی نفی۔ جی، جبکہ تفسیر کے مطابق بعد میں آنے والی یہودیت اور عیسائیت میں مختلف شکلوں میں صحیح مگر شرک کی آمیزش ہو گئی۔ یہودیوں میں عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے کا رجحان پیدا ہوا، عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ اور روح القدس کو الوہیت میں شریک مانا گیا۔ تو گویا یہ گروہ حضرت ابراہیم کے اصل راستے یعنی خالص توحید سے ہٹ گئے۔ تو ان کا دعویٰ اپنے ہی بزرگوں کے خلاف ہو گیا؟ ایک طرح سے بالکل۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ ہدایت صرف ہمارے پاس ہے، یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے جن کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تاریخی اور عقیدتی تجزیہ جو مودودی صاحب نے پیش کیا ہے یہ اس دعوے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہدایت کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہے اور ابراہیم کا راستہ خالص توحید اور اللہ کی فرمانبرداری ہے، تو پھر مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ انہیں کیا موقف اختیار کرنا ہے؟ مسلمانوں کو تو ایک بہت ہی وسیع، بہت جامع موقف اپنانے کا حکم ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اعلان کرو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی،
یعنی قرآن، جی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم فرمانبردار ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مختلف انبیاء کی شریعتوں میں کچھ نہ کچھ فرق تو نظر آتے ہیں، ہے نا؟ تفسیر اس عدم تفریق کو کیسے واضح کرتی ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تفسیر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچائی اور حقانیت کے معاملے میں ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نبی حق پر تھا اور فلاں نہیں تھا، یا ہم ایک کو مانیں گے اور دوسرے کو نہیں۔ چونکہ سب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور سب کا بنیادی پیغام توحید اور اطاعت ایک ہی تھا، اس لیے سچے حق پرست کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب کو برحق مانے۔ ٹھیک ہے۔ شریعتوں کے جو فروعی احکام میں وقت اور حالات کے لحاظ سے فرق رہے، وہ اللہ کی حکمت کے تحت تھے۔ اصل دین وہ ایک ہی رہا۔ جو لوگ نسلی یا قومی تعصب کی وجہ سے کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، تفسیر کہتی ہے کہ وہ دراصل اس نبی کے بھی سچے پیروکار نہیں ہیں جسے وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصل عالمگیر سچائی کو نہیں پکڑا، بلکہ اپنی قوم پرستی یا باپ دادا کی اندھی تقلید کو اپنایا ہوا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت اور منفرد سی تعبیر آتی ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ کیا چیز ہے؟ تفسیر اس کا کیا پس منظر بتاتی ہے؟ تفسیر اس کا ایک بڑا دلچسپ ثقافتی اور مذہبی پس منظر بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عیسائیوں میں بپتسمہ یا استباغ کی رسم ہے۔ جی، بیپٹزم۔ ہاں، بیپٹزم، جس میں نئے پیدا ہونے والے بچے کو یا مذہب بدلنے والے کو پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے، اور یہ رسم کچھ نہ کچھ شکل میں یہودیوں میں بھی پہلے سے تھی۔ اچھا، اس کا مقصد سمجھا جاتا تھا گناہوں سے پاک ہونا اور ایک نئی مذہبی شناخت اپنانا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پانی کا ظاہری رنگ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل چیز تو ہے اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ۔ یہ وہ رنگ ہے جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اختیار کرنے سے انسان کی سیرت پر، کردار پر، اخلاق پر، سوچ پر، پوری زندگی پر چڑھتا ہے۔ واہ! یہ ایمان اور عمل صالح کا اندرونی اور حقیقی رنگ ہے، جو انسان کو باقی تمام رنگوں سے ممتاز بھی کرتا ہے اور بہتر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تو ظاہری رسم کے مقابلے میں باطنی حقیقت پر بہت زیادہ زور ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر آگے ان لوگوں سے بات ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ فرمایا، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی؟ یہ جھگڑا کس بات پر تھا، اور قرآن کا جواب کیا ہے؟ خاص طور پر یہ کہنا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے خالص ہو چکے ہیں، اس میں کیا پیغام ہے؟ تفسیر کے مطابق یہ جھگڑا غالباً اس بات پر تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل یعنی عربوں میں نبی کیوں بھیج دیا؟ اچھا، یا یہ کہ اللہ کا پسندیدہ گروہ کون ہے، یا شاید اللہ کی صفات اور اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت پر بحث تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ بھئی جھگڑے کی بنیادی غلط ہے۔ جب مانتے ہو کہ اللہ سب کا رب ہے تو پھر جھگڑے کیسا؟ صحیح۔ اصل فرق تو رویے کا ہے۔ تم نے اللہ کی بندگی میں دوسروں کو شریک کر رکھا ہے، یا نسلی فخر میں مبتلا ہو، جبکہ ہم نے اپنی بندگی، اپنی وفاداری، اپنی عبادت، سب کچھ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے، مخلصین۔ ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر ہے، تمہارے اعمال کی تم پر۔ اگر تم اپنے شرک پر یا گروہ پرستی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رہو، اس کا نتیجہ تم خود دیکھو گے۔ ہمیں تمہارے طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو اپنا راستہ صاف چن لیا ہے، خالص اللہ کی بندگی کا راستہ۔ یہ تو گویا اپنے عمل اور اپنی نیت پر فوکس کرنے کی بات ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں یہ رکوع پھر سے انبیاء کی نسبت والے دعوے کی طرف لوٹتا ہے۔ فرمایا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ جی۔ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور پھر ایک سخت تنبیہ آتی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے؟
تفسیر کے مطابق یہ گواہی چھپانے والے کون لوگ تھے اور وہ کیا چھپا رہے تھے؟ یہ خطاب تفسیر کے مطابق خاص طور پر اہل کتاب کے ان علماء اور رہنماؤں سے ہے جو علم رکھتے تھے۔ اچھا، وہ اپنی تاریخ کی بنیاد پر، اپنی کتابوں کی بنیاد پر جانتے تھے کہ یہ بزرگ انبیاء نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی ان لفظوں کے مروجے معنوں میں، بلکہ وہ مسلم تھے، یعنی ایک اللہ کے فرما بردار۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا اصل پیغام عالمگیر تھا، کسی ایک نسل تک محدود نہیں تھا۔ لیکن پھر چھپاتے کیوں تھے؟ اپنے گروہی مفادات کی خاطر، اپنی مذہبی پیشوائی قائم رکھنے کے لیے، عوام پر اپنی گرفت بنائے رکھنے کے لیے وہ اس سچائی کو یا تو چھپاتے تھے یا اس کی غلط تعویلیں کرتے تھے۔ وہ عوام کو یہی یقین دلاتے تھے کہ نجات اور اللہ کا قرب صرف ان کے اپنے فرقے میں شامل ہونے سے ہی ملے گا۔ قرآن ان کے اس عمل کو بدترین ظلم قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ہدایت کو محدود کرنا ہے اور لوگوں کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اور تفسیر کے اس جائزے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ رکوع دین کی اصل حقیقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں، جی نہیں، بلکہ اللہ کے آگے مکمل سپردگی کا نام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا راستہ تھا، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی نمائندگی کی۔ یہ راستہ کسی نسل یا قوم کی جاگیر نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور دوسرا کلیدی نقطہ وہ انفرادی ذمہ داری اور کسب کا ہے۔ نجات کا تعلق خاندانی بیک گراؤنڈ یا گروہی وابستگی سے نہیں، بلکہ فرد کے اپنے اعمال اور اللہ کے ساتھ خالص تعلق پر ہے۔ اور تیسرا اہم پیغام وہ اللہ کا رنگ اپنانے کا ہے، یعنی ظاہری رسموں سے زیادہ اہم ہے باطنی تبدیلی، اخلاص اور حقیقی اطاعت۔ یہ تفسیر ہمیں فرقہ واریت اور تنگ نظری سے اونچا اٹھ کر دین کی جو عالمگیر روح ہے اسے سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ واقعی بہت جامع اور گہرا پیغام ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ شاید غور کرنا چاہیں۔ قرآن نے اعمال کے لیے بار بار کسب یعنی کمائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی، آج کی اس مادی دنیا میں جہاں ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کمانے کی فکر میں رہتے ہیں، پیسہ، شہرت، کامیابی، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اپنے روزمرہ کے جو اخلاقی فیصلے ہیں، ہماری عبادتیں، ہمارے تعلقات، ہماری سوچیں، ان کے ذریعے ہم روحانی طور پر کیا کما رہے ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری یہ کمائی ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگ رہی ہے یا کسی اور عارضی اور مٹ جانے والے رنگ میں؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ رکوع ہمارے سامنے رکھتا ہے۔